السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہوگا۔ لمبی آیت ہے، ایک ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما در حقیقت، یہ اچھا ترجمہ۔ انما الصدقات، در حقیقت صدقات۔ سواد دال کاف اس میں موجود ہے، بلکہ کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے جو الف کے برابر ہوتا ہے، اور آگے تے بھی ہے۔ صدقات ہم اردو اور پنجابی میں بھی بولتے ہیں۔ مصدقات للفقراء، فقراء کے لیے، فقیر کی جمع فقراء۔ یہ بھی ہم اردو میں فقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ یہ مسکین کا لفظ جو ہے یہ بھی ہے تو عربی کا، لیکن ہم اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں اردو میں کہ ہمیں یہ اردو کا ہی لگتا ہے۔ والعاملین، اور عامل۔ عامل کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی روٹ ورڈ دیکھیں۔ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، میم اور لام، عامل بن گیا اگر اس کو جوڑیں تو۔ عامل کون ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا۔ عمل کون کرتا ہے؟ کام کرنے والا۔ علیہا، ان پر۔ کس پر؟ صدقات پر کام کرنے والا۔ اس سے وہ ملازمین وغیرہ آ جائیں گے جو صدقات اکٹھے کرتے ہیں۔ والمؤلفہ، اور الفت ڈالنی مقصود ہو۔ مؤلفہ کو دیکھیں، مؤلفاتی قلوبہم ہے پورا آگے۔ مؤلفہ کو غور سے دیکھیں تو حمزہ کے اوپر زبر، اور آگے لام، اور آگے فا، اور آگے تا۔ الفت بن سکتا ہے، اردو میں الفت کا معنی محبت ہوتا ہے۔ الفت ڈالنی مقصود ہو، محبت ڈالنی مقصود ہو۔ قلوبہم، ان کے دلوں میں، قلب کی جمع قلوب۔ اور پھر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ اصل میں گردنوں میں، لیکن اس کا مطلب ہے گردنیں چھڑانے میں۔ چھڑانے کو بریکٹ میں کریں۔ رے قاف با، گردن کو کہتے ہیں، جس کی جمع ہے رقاب۔ والغارمین، اور تاوان ادا کرنے والوں۔ غین را میم غرم، تاوان کو کہتے ہیں، قرض کو بھی کہتے ہیں۔ تو قرض ادا کرنے والے یا تاوان ادا کرنے والے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ ابن سبیل، سبیل کا بیٹا یعنی مسافر۔ فریضہ، یہ فرض ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، علیم حکیم، خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ در حقیقت صدقات محتاجوں کے لیے، یعنی فقیروں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور عاملین کے لیے، یعنی ان کو وصول کرنے والے عاملوں کے لیے۔
وہ کون جو وہاں پہ اس کام کے لیے لگائے گئے ہوں، ملازم وغیرہ. اور الفت ڈالنی مقصود ہو کہاں؟ ان کے دلوں میں. کن کے دلوں میں؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں یا وہ غیر مسلم جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہوں. اور گردنوں میں یعنی گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان ادا کرنے والوں میں یعنی قرض ادا کرنے والوں میں یا تاوان، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کے لیے. اور مسافر میں یعنی جو سفر کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ خوب حکمت والا اور علم والا ہے. زکوٰۃ کے مسائل اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو ذرا توجہ سے سنیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے. تو آئیے ہم مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حقیقت میں صدقات تو محتاجوں کے لیے ہیں. یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے جو فردی صدقات ہیں. ویسے تو صدقات کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی نفلی ہوتے ہیں، کوئی فرضی ہوتے ہیں. واجبی اور فرضی ایک ہی ہوتے ہیں، جو جن کا دینا ضروری ہو، جن کو نہ دیں تو گناہ ہو. اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ مال جو پورا سال ٹھہرا رہے، جمع رہے، اس پر 2.5% ہے، اور سونے چاندی کا الگ نصاب ہے، الگ ریٹ ہے. اور جو نہیں دیتا وہ بہت بڑی سزا ہے ان کے لیے. ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور ان کی پیٹھوں پر سامنے اور پہلوؤں پر لگا دیا جائے گا. اور بھی بڑی اس کی وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے کی. جس اللہ نے آپ کو 100 روپے دیا ہے، اس اللہ کے نام پر 2.5 روپے دینے. جس اللہ نے 1,00,000 دیا ہے، اس کے نام پر 2,500 دینا، صرف 2,500. آپ ایک دانہ زمین میں اگاتے ہو، 700 دانہ نکل آتا ہے. کبھی یہ غور کیا ہے؟ اس میں ہماری بہنیں جو ہیں جن کے پاس سونا جمع ہے 7.5 تولے، وہ زکوٰۃ دیں. اگر انہوں نے سونا بچا کے رکھا ہوا ہے، بے شک وہ مقروض ہیں، پھر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ سونا کیوں رکھا ہوا ہے. تو زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے. فقراء کون ہوتے ہیں؟ فقیر. جو فقیر ہے اس کے عربی میں کئی معنی ہیں. وہ گڑھا جہاں پر بارش کا پانی کھڑا ہو جائے اسے بھی فقیر کہتے ہیں عربی میں. اور منکے کو بھی فقیر کہتے ہیں، فقر کہتے ہیں. اور یہ جو فقرہ آپ بولتے ہیں، فقرہ جو سنٹینس ہوتا ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اسے فقرہ بھی کہتے ہیں عربی میں. اور جو آپ فقرہ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، اس میں بھی اصل میں الفاظ اسی طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ریڑھ کی ہڈی کے دانے ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہڈیاں جو ہیں، جوڑ جو ہیں، تو ریڑھ کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں. تو بہرحال فقیر وہ بندہ ہوتا ہے جو محتاج ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں. تو اسلام ایک امن پسند مذہب ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ اپنی زکوٰۃ ان کو دیں، اور پھر صدقات اور زکوٰۃ دے کر احسان جتلا کر اس کو ضائع نہ کر لیں. یہ زکوٰۃ آپ نے دینی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ نے اجر دینا ہے، کسی بندے نے نہیں دینا. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن وہ اس کی ضرورت نہ پوری کرتا. یوں سمجھ لیں فقیر تو وہ درجہ ہے جو بالکل خالی ہاتھ ہے، اور مسکین وہ ہے جس کا کچھ نہ کچھ ہے، کاروبار بھی ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا. اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ دینی چاہیے. یہ 8 مصارف ہیں قرآن نے جو بیان کیے ہیں.
تیسرا مصارف ہے وہ اہلکار جو صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی پر تعینات ہوں. اس میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے ہوں، بیت المال امیر المومنین کی طرف سے ہوں. یہ نہ ہو کہ کوئی اس کے خود ہی زکوٰۃ اکٹھی کرنا شروع کر دے پھر اس میں سے اپنا حصہ رکھ لے. یہ بات درست نہیں ہے. کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اہلکار جو ہیں جو وہ کام کرتے ہیں، اگرچہ وہ فقیر اور مسکین نہ بھی ہوں پھر بھی وہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ اپنی اجرت کے طور پہ لے رہے ہیں، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ نے ان یہ وضاحت فرما دی. آگے فرمایا اور الفت ڈالنی مقصود ہو دلوں میں. جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہوں اور آپ محسوس کریں کہ یہ ان پہ میں کچھ خرچ کروں تو یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، ان کو آپ دے سکتے ہیں. یا پھر کوئی نئے نئے ہونے والے مسلمان جن کے دلوں کو مضبوط کرنا ہو، محبت ڈالنی ہو مسلمانوں کی، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں. یہاں سے ان غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا بھی ثابت ہے جو اسلام کی طرف راغب ہوں اور ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایسا آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ جو کام کرنے والی عورتیں ہیں آپ ان سے گھروں میں کام کروائیں اور وہ عیسائی وغیرہ ہوں تو ان کو آپ اجرت کے طور پہ زکوٰۃ دے دیں. یہ بات درست نہیں ہے. آگے پھر رقاب ہے گردنیں چھڑانے میں. گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی آپ کو پتہ ہے کہ شروع اسلام میں یہ غلاموں کا رواج تھا، وہ پوری پوری زندگی خرید لیتے تھے. اگر آپ کوئی غلام آزاد کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں کسی کو دے کر. یا پھر اگر کسی کی گردن ماری جا رہی ہے قتل کے بدلے میں قتل، اور اس میں یہ نہیں کہ آپ وہ زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کر کے کیس پہ لگا دیں. اگر جن کا بندہ قتل ہوا ہے وہ کچھ پیسے لے کر اس کو معاف کرنا چاہیں تو آپ ان کو راضی کرنے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، اور آزادی کے لیے بھی کہ ان کو کسی کو آزاد کروانا ہو تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. اگلا مصارف ہے والغارمین. غرم تاوان کو قرض کو کہتے ہیں. نیا لفظ ہے، یاد کر لیں. تو غارمین اس کی جمع ہے. جن پر کوئی تاوان ہو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اور مقروض. اب مقروض میں ایک بات سمجھنے والی ہے جو لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ قرض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک قرض تو آپ کاروبار چلانے کے لیے لیتے ہیں، جیسے کوئی کسی سے قرض لے لے اور جناب کو بڑا کاروبار چلا لے، کوئی سٹور بنا لے قرض لے کر، اور ہم اٹھیں اور ہم کہیں یہ تو مقروض ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں، نہیں لگتی. ایک بندہ اپنی زندگی کی ضروریات چلانے کے لیے قرض لیتا ہے، اس کے پاس اس کے بچوں کے پاس ان کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ قرض میں پھنسا ہوا ہے، قرض لیتا ہے، تو آپ اس کا قرض اتار سکتے ہیں. اور اس سے آگے ہے وفی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یہ جہاد بھی ہو سکتا ہے، یہ قتال بھی ہو سکتا ہے، یہ جنگ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مدرسے بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کو پھیلانے والے ادارے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اسلام کی سربلندی کے لیے چھاپنے والے، کتابیں چھاپنے والے، یا کفر کا الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ اپنی سٹرگل کرتے ہیں، یہ سارے اس میں شامل ہیں فی سبیل اللہ میں.
جو اللہ کا راستہ ہے۔ اس میں غور کریں تو اور بھی کچھ نکل آئیں گی شکلیں، تو بہرحال جو اللہ کے راستے میں آپ لگاتے ہیں وہ سارا ان میں آ جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ میں نے پہلے کہا نا کہ یہ فرض زکوٰۃ کے بارے میں ہے، فرض صدقہ کے بارے میں ہے، جو نہیں کرتا وہ فریضہ میں کوتاہی کرتا ہے اور اس کی سزا بھی ہے۔ اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ کے دیے میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔